بعد قابل صد احترام اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ خالق کائنات ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنے حال پر رحم نہیں کرتی تو اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرتا۔ جب کوئی قوم اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتی تو پھر اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے، اسی آیت مبارکہ کا ترجمہ کہ خدا نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو احساس خود اپنی حالت کو بدلنے کا۔ جب بندے کوشش کرتے ہیں پھر اللہ مدد کرتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کی دو باتوں نے بڑا فائدہ دیا۔ پہلی بات کیا تھی؟ فرماتے ہیں پہلی بات یہ تھی کہ وقت جو ہے یہ ایک تلوار ہے، اس کو اگر تم اپنے ہاتھ میں لوگے تو پھر تمہاری رکاوٹیں تم ان کو کاٹتے جاؤ گے، اور اگر تم نے وقت کی تلوار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر یہ تمہیں کاٹ دے گی۔ کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو گزرنے کے بعد سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا، اور اس میں سے ایک وقت ہے جو آج میرے اور آپ پر آنے والا ہے۔ ایک تو ہم موجودہ زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، اور ایک وقت اللہ ہمیں زندگی میں پھر عطا فرما رہا ہے، اور وہ ہے رمضان کی صورت میں۔ رمضان المبارک رب کریم کا اتنا پیارا مہینہ ہے، فرمایا کہ اس میں اب بندہ اگر کوشش کر لے، اس کی محنت ہو جائے، اس کا وقت رضائے الہی پر گزر جائے تو پھر رب کو راضی کرنے میں اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم چند باتیں اپنے سامنے رکھیں گے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، بڑی اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میرے بچے، ان کا مستقبل بن جائے، میرے بچوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اور اس کے لیے نہ اس نے حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، جس طرف سے آیا نہ دن دیکھی نہ رات دیکھی، بس مقصد تھا کہ میں نہ جمع کر لوں اپنے پاس جتنا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم اپنے سامنے تھوڑا سا تصور کے اندر رکھیں۔ آج ہم نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بچوں کے لیے محنت شروع کر دی، مال کما کما کے، مال جمع کر کے ہم نے انبار لگا لیے، ہمارا انتقال ہوا تو یہی بچے جن کی خاطر ہم نے اتنی محنت کی، اتنا مال جمع کیا ہے، کل ہمیں غسل نہیں دیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس سے نہ میں منہ موڑ سکتا ہوں نہ آپ موڑ سکتے ہیں۔ روز مرہ ہمارے گھروں کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ وہ وقت کیوں نہیں دیں گے؟
اس لیے کہ ہم نے صرف دنیا سکھائی، ہم نے ان کو اس طرف لائے نہیں تھے، ان کی تربیت کی ہی نہیں تھی۔ غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے سب کچھ سکھایا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا ہمیں اسلام نے کچھ چیزیں دی ہیں، ان کو سیکھنا جتنا میرے پر ضروری ہے اتنا تیرے پر بھی ضروری ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ہم پر مشکل وقت آیا تو پھر ان بچوں کو ہم پر رحم نہیں آئے گا۔ وہی مال جو ہم اس نیت سے کما رہے تھے زندگی سوکھی ہو جائے گی، اسی مال کے لیے جھگڑیں گے۔ ہمارے جسم کے جو کپڑے ہیں ان کو بھی کاٹ کر اتارا جائے گا، اور ایک رات جس گھر کے لیے، جس جگہ کے لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، اس میں ایک رات بھی ہمیں رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں جاندی وار ڈرونا بنیا تے ہاتھ نہیں لاؤندے ڈر دے، جنہ خاطر پاپ کمائے اج کتھے نے تیرے کر دے۔ سلطان باہو علیہ رحمہ نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دی، جو ہم جی رہے ہیں ہمیں کیا پتا ہے کہ ہمارے جو عزیز جن کو ہم نے قبروں کے اندر دفن کیا ان کی حالت کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں اور آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر شاید اگر اللہ مہربانی کر دے تو ہمیں تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دی، او جانے سو مردہ، اس سے پوچھو جو مرا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے، فرمایا کہ اگر تمہارے مردے اٹھ کر تمہیں بتائیں نا کہ نزاع کا عالم کتنا سخت ہے، تو فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی ہنسے گا نہیں، کوئی مکان کی فکر نہیں کرے گا، کوئی روٹی کی فکر نہیں کرے گا، پھر وہ جنگلوں میں دوڑے گا کہ نہیں میں بس ایسی زندگی گزاروں گا۔ وہ جانے سو مردہ، قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتھے خرچ لڑیوے کردا۔ آج یہاں پر تو ہمیں بڑی فکر ہے جی، کما کے لائیں گے تو کھائیں گے اور تقسیم کریں گے یا جو بھی ہے، فرماتے قبر میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے، جو آج تو نے کیا ہے کل وہ تجھے بھگتنا پڑے گا، وہ تیرے سامنے ہے۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی، اوتے خرچ لڑیوے کردا، ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں تے دوجا عذاب قبر دا۔ میں قربان تی نہ تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو تو یہ تمہیں راستہ دے گی، کوئی چیز تمہارے سامنے آئے گی تم کاٹتے جاؤ گے، اپنی منزل طے کرتے جاؤ گے، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ پکڑا تو پھر یہ تلوار تمہیں کاٹ دے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی جو تیرا فارغ وقت ہے اس کو مصروفیات کے اندر لگا دے، اپنے نفس کو مصروف کر لے۔ اگر تیرا نفس مصروف ہوا تو کامیاب ہو جائے گا، اور اگر تیرا نفس مصروف نہ ہوا تو پھر یہ تجھے الٹے راستے کی طرف چلا دے گا۔ پھر بیٹھے بٹھائے انسان کو کام نہیں ہوتا، بیٹھے بٹھائے دماغ چلتا ہے، اور یہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری اصلاح کے لیے رب کریم نے قرآن کریم کا یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جب قومیں اپنی بھلائی کا ارادہ کرتی ہیں پھر اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، اور جس کو فکر ہی نہیں ہے تو پھر رب کو کون سی فکر ہے تمہاری۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تم اگر غنیمت جانو گے تو فائدے میں رہو گے۔ جب تمہاری جوانی ہے
تو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ جب تم اپنی جوانی پر غور کرو گے تو پھر تمہارا بڑھاپا آسان ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں آ کے کہو جی میں تو متقی ہو گیا ہوں، میں پرہیزگار ہو گیا ہوں، تو وہ تیری پرہیزگاری کسی کام کی نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گر گزالم می شود پرہیزگار، کہ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا پھر وہ کہتا ہے اب میں پرہیزگار ہو گیا ہوں، اب میں شکار نہیں کروں گا۔ فرماتے اصل بات یہ تھی کہ اب تیرے میں شکار کی ہمت رہی نہیں ہے، اب تیرے اندر طاقت رہی نہیں، اب تیری پرہیزگاری کس کام کی؟ پرہیزگاری تو اس وقت تھی کہ جب تیرے اندر طاقت تھی، تیرے اندر ہمت تھی، اس وقت تو پرہیزگار ہوتا تو پھر کیا بات تھی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان فرمایا جب ایک جوان بندہ جو گناہ پر قدرت رکھتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں غلطی نہیں کروں گا۔ ہمت تھی، وقت تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، صرف اللہ کا خوف آیا اور اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ توبہ اس نے اپنے گناہوں کی ہے، معافی اس نے اپنے گناہوں کی مانگی ہے، لیکن میرے رب نے احسان کتنا کیا، فرمایا اس ایک بندہ مومن کی توبہ کی برکت سے رب کریم مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں سے عذاب کو ختم فرما لیتا۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا کہ جنہوں نے اپنا وقت گزارا ہے اور اپنے مالک کی رضا پر گزارا۔ فرمایا آج تیرے پاس بھی وقت ہے۔ ہم نے ویسے تو بڑی مشکل ہوئی ہمارے لیے، دن کی تھکاوٹ تھی، ہم اس تھکاوٹ سے بیدار نہ ہو سکے، لیکن رب کریم ہمیں اپنا عزتوں والا مہینہ رمضان عطا کر رہا ہے۔ سحری میں اٹھیں گے، اٹھ کے اگر ہم اپنی عادت بنا لیں، زیادہ نہیں تو 2 رکعت تہجد کے پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان کے مہینے کی پابندی اللہ ہمیں پوری زندگی کی پابندی عطا فرما دے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب آج ہم کوشش کریں گے، آج ہماری محنت ہوگی۔ اگر ہم کہیں کوئی نہیں جی خیر ہے، رمضان تو پھر آئے گا تو پھر کر لیں گے، تو فرمایا بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو تمہیں بڑا ایک چاہ ہوتا ہے کہ میرا مہمان ہے، میں اس کی عزت کروں۔ اگر تمہارا کوئی دوست، کوئی عزیز، کوئی تعلق والا یا کوئی محلے دار، کوئی ہمسایہ تمہارے اس مہمان کی بے ادبی کر دے، اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہ کرے، تو تیرے دل سے وہ بات نہیں جاتی، یار اس نے میرے مہمان کے سامنے یہ عمل کیا تھا، اس نے میرے مہمان کی عزت نہیں کی تھی۔ تو رب فرماتا ہے یہ رمضان تو میرا مہمان مہینہ ہے۔ میں اور آپ غور کریں کتنے رمضان گزرے ہیں اور ہم نے لاپرواہیوں میں گزارے ہیں۔ کیا رمضان نے رب سے شکایت نہیں کی ہوگی؟ کیا رب سے نہیں کہا ہوگا؟ ہم خود دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، اپنے معاملات کے اندر دیکھیں۔ یہ کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے، شناختی کارڈ کے دفتر میں چلے جائیں تو کتنی دیر ہمیں کھڑے ہونا پڑتا ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ پاسپورٹ بنانے کے لیے چلے جائیں تو گھنٹہ گھنٹہ ایک ایک پروسیجر گزارنے کے اندر لگ جاتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اللہ کریم حج عمرے کے لیے لے جائے یا کسی بھی ملک میں جائیں تو جب ایئرپورٹ پر ہم امیگریشن کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے جاتے ہیں، جس سے نہیں کھڑا ہو جاتا وہ بھی کھڑا ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں جناب نہیں کھڑا ہو سکتا وہ بھی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم سے نہیں کھڑا ہوا تو رمضان کی راتوں میں نہیں کھڑے ہو سکے ہم۔ یہ چند دن پہلے ایک خبیث نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تو ہم نے پورا جہان سر پہ اٹھایا۔ میں اور آپ غور کریں، رمضان میں میں اور آپ مل کر قرآن کی کتنی بے حرمتی کرتے ہیں۔ کیا قرآن ہم سے خوش ہوتا ہے؟ اس وقت ہمیں ذرا خیال نہیں آتا، ہم نے تو بس 2 دن رکھے ہیں
رمضان شروع ہوگا پتہ چلے گا او جی بڑی کیا بات ہے جی، مسجدیں بھر گئیں۔ تیسرے دن پھر وہی روٹین کے نمازی، وہی طریقہ، وہی ایک صف کے نمازی جو قرآن سننے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جب عید کا دن آتا ہے تو ہم جناب اس طرح سج کے آ جاتے کہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لیا۔ میری آواز کی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آج ہم تھوڑی سی کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم جو پچھلی غلطیاں تھیں وہ اب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری پچھلی کوتاہیاں ہیں اب